السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی قرآنی سورہ کے بارے میں جس کا نام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یعنی کہ سورۃ محمد۔ سورۃ محمد کے بارے میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیو بنائی ہے، بٹ ایک اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی جس کا آپ لوگ اپنی زندگی کھلی آنکھوں سے اس کے نظارے دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ اتنے اچھے افیکٹو اس کے آپ کو رسپانس ملے گے۔ فرسٹ ڈے سے ہی آپ کی زندگی میں سکون اور پریشانیاں دور ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ سورۃ صرف نام نہیں بلکہ اس میں زندگی بدل دینے والی برکتیں چھپی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں پریشانی ہے، رشتے رک گئے ہیں، رزق کم ہو گیا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون اور برکات ڈال دے، تو آج کا وظیفہ صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ سورۃ محمد کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ سورۃ محمد قرآن مجید کی 47 سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، اور اس میں 38 آیات ہے۔ اس سورہ کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ دیتا ہے جو حق پر کھڑے رہتے ہیں، اور ان کی مدد کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بات پہ ہمیشہ پراؤڈ فیل کیا کریں کہ آپ کو امت محمدی میں پیدا کیا گیا اور آپ مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا ایک انمول تحفہ ہے اگر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سورہ ہدایت، صبر اور اللہ کے قانون پر یقین کا پیغام دیتی ہے۔ اس سورہ کو روزانہ پڑھنا انسان کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھا دیتا ہے اور اسے زندگی کے مشکل وقت میں مضبوط بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سورۃ محمد کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے۔ اگر کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی، ہر جگہ رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس سورہ کی تلاوت سے اللہ خود راستے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ پوائنٹ میں اس کی فضیلت کے آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ سورۃ محمد کی فضیلت کیا ہے۔ دشمنوں سے حفاظت فرماتی ہے، دل میں سکون اور ایمان کی مضبوطی لاتی ہے، رزق میں اضافہ، مشکلات کو آسان کرتی ہے، گناہوں کی معافی دیتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ میں نے یوز کیا، ایمان کی مضبوطی۔ آپ لوگ یہ بات لکھ کر رکھ لیں، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اللہ پر یقین ہونے کا ایمان، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بات کبھی نہیں، آپ مایوسی کی طرف کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ اور جب آپ کا ایمان پکا ہوگا تو آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، بھلے ہی وہ دیر سے ہو۔ خدا کے ہاں دیر ہے پر اندیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہمیشہ جب بھی آپ کے مایوسی آنے لگے، دعا قبول ہونے میں تھوڑی دیر ہونے لگے، تو آپ لوگ اپنی دعاؤں کو اور بڑھا دیں، لیکن دل میں کبھی مایوسی آنے لگے تو یہ بات اپنے مائنڈ میں فوراً سے لے آیا کریں گے، اس کے در میں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اصل وظیفے کی۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں چینجز آئے، رزق بڑھ جائے، دل کے غم دور ہو جائیں اور اللہ ان کے مقصد پورے کر دے، آمین۔ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف جگہ پر پاک صاف کپڑے پہن کر وضو کر لینا ہے، پاک ہو کر ایک پیسفل جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، یا پھر آپ کے وہ کام کا ٹائم نہ ہو تاکہ آپ کو کوئی بار بار آوازیں نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کس ٹائم بیٹھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہم صلی علی ولا، پھر 7 مرتبہ سورۃ محمد پوری پڑھنی ہے آپ نے۔ سورۃ محمد چھوٹی سی ہے، 38 آیات، اتنا ٹائم نہیں لگتا، 10 منٹ بھی میں زیادہ بتا رہی ہوں، پر 10 منٹ میں آپ پڑھ لیتے ہیں، اور 5 دفعہ صرف پڑھنی ہے۔ پھر اپنی ضرورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اپنی ضرورت یا دعا دل سے مانگ لینی ہے، اور جب آپ نے یہ سورت پڑھ رہی ہونا ہے تو اپنے دل میں نیت رکھنی ہے، ادھر ادھر کے دنیا کے وسوسے نہیں لانے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آخر میں دوبارہ 3 دفعہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ڈیوریشن کتنی دیر آپ نے اس کو رکھنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک لگاتار کرنا ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مگر تہجد یا بعد عشاء بہترین وقت ہے۔ تہجد میں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی سارے کام نپٹو کے موسٹلی ہاؤس وائف جو ہیں وہ کرتی ہیں نماز عشاء، سارے کام نپٹانے کے بعد ہی کرتی ہیں، بچوں کو بھی سلا لیا یہ وہ، کیونکہ وہ نماز تھوڑی لینتھی ہوتی ہے، لانگ ہوتی ہے، تو اس لیے کیا کہتے ہیں آپ لوگ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ منسوخ بنا لیں اپنا کہ اس کے اندر میں نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جو سارے مسئلے مسائل ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ ہر روز اللہ سے ایک ہی دعا مانگنی ہے، یا اللہ میرے لیے وہ راستہ کھول دے جو میرے لیے بہترین ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنے پیرنٹس سے ایک بات بار بار منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جب بار بار ایک بات ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پھر خدا ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو
پھر جب آپ اس سے بار بار مانگے تھے تو وہ کیسے نہیں آپ کو عطا کرے گا۔ بس یہ اگزامپل اپنے دماغ میں یاد رکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، تو چھوٹی سی ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ چلے یہ ویڈیو کے اینڈ میں ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں ایمان اور سلوک ڈال دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، آمین۔ اور تنگ دستی ہے ان کی رزق میں برکت ڈال دے، جو بے چین ہیں انہیں سکون دے دے، اور ہم سورۃ محمد کے صدقے سے اپنا